بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک بھیانک رات تھی، خون آلودہ رات، رازوں بھری رات۔ اس رات کے بعد میں آج تک نہیں ڈرا، شاید زندگی کی آخری سانس تک نہ ڈروں۔ میرا نام رحم یار خان ہے اور رحم کرنا میرا پیشہ۔ میں اپنے پیشے میں مہارت رکھتا ہوں، مجھے میرے رب نے رحم کرنا سکھا دیا ہے۔ میں لکڑہارے کا واحد چشم و چراغ ہوں۔ میرے والدین کی ساری محبت میرے حصے میں آئی، انہوں نے خوب اچھی طرح میری پرورش کی۔ میں شرارتی وارد ہوا اور بلا کا ذہین بھی۔ لکڑہارے کا بیٹا ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے بابا کے ساتھ خود کو جنگل میں لکڑیاں کاٹتے پایا۔ ہم دونوں باپ بیٹا لکڑیاں کاٹتے اور ان کو گٹھڑیوں کی صورت باندھ کر شہر میں بیچ آتے، یوں ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ہم ہر روز شہر نہیں جا سکتے تھے، ہم ہفتے میں 2 بار ضرور لکڑیاں بیچنے جاتے تھے اور ان کے بدلے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتے۔ یہ معمول کی رات تھی۔ میں نے لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر کے صحن میں لا کر رکھی اور کھانا بنانے لگا۔ میں اپنا اور اپنے ماں باپ کا کھانا خود تیار کرتا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، والدین کی عمر آرام کرنے کی تھی، اسی وجہ سے ان کو کام کرنے سے روک دیا۔ میں خانہ داری بھی سیکھ چکا تھا۔ کھانا کھاتے کھلاتے رات کافی چڑھ آئی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میرے امی ابو سو گئے، ایک میں تھا جو جاگ رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب بے قراری تھی، کروٹیں بدلتا رہا لیکن بے چینی برقراری کی برقرار تھی۔ کوئی ایسی کشش تھی جو مجھے تڑپا رہی تھی اور گھر سے باہر کو جانے کے لیے اکسا رہی تھی۔ پھر وہی ہوا، بے اختیار میرے قدم باہر کو اٹھ گئے اور میں گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ گھنا جنگل، جھاڑ سو، خاموشی خاموشی، ہر چیز ساکت دکھائی دے رہی تھی۔ جنگل نے اندھیرے کی بکل اوڑھ رکھی تھی لیکن سفید دودھیا سی روشنی میرے گھر سے جنگل کی طرف بہت دور تک چلی جا رہی تھی۔ کالی اندھیری رات میں وہ روشنی بڑی دل فریب لگ رہی تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ زمین کے سینے پر پڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی واضح دکھ رہی تھی۔ میں اسی روشنی میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اس کی مدہوشی میں کھو سا گیا۔ میں اکیلا تھا، مجھے روشنی کھینچے جا رہی تھی، جیسے ماں اپنے بچے کو بازار میں پکڑے چلی جا رہی ہوتی ہے۔ اچانک خشک پتوں کی تیز سرسراہٹ سے میرے قدم رک گئے، ڈر کی لہر جسم میں دوڑ گئی۔ جنگلی خرگوش میرے سامنے سے ڈر کر گزر گیا۔ اس نے میری توجہ بھٹکا دی تھی۔ میں رکا ضرور تھا لیکن گھبرایا نہیں۔ کوئی مجھے ڈرا رہا تھا اور دوسرا کوئی مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ کبھی ڈر والا حاوی ہونا چاہتا تو انجانی سی طاقت حاوی ہو کر میرا ڈر رفو چکر کر دیتی۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے سینے میں دل نہیں پتھر رکھ دیا گیا ہے، جس پر جتنی مرضی ضربے لگائی جو اف تک نہیں کرتا۔ چلتے چلتے میرے قدم اچانک رک گئے۔ سامنے جو منظر تھا اس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کانٹوں بھری جھاڑیاں تھیں اور ان سے تھوڑے فاصلے پر کالا مشکی ناگ پھیلائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب خون آلودہ تھے، جیسے کسی دشمن سے دو ہاتھ کر آیا ہو، اپنے دشمن کو پایا انجام پہنچا آیا ہو۔ اس کی بے قراری میں محسوس کر سکتا تھا۔ یہی لمحے تھے جب میں ڈر گیا تھا، زندگی میں پہلی اور آخری بار ڈرا تھا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ جس روشنی کی چاہ میں گھر سے نکلا تھا، یہیں ختم ہو رہی تھی۔ اچانک میری نظر سانپ کے پچھلے حصے یعنی دم پر پڑی، میرے جیسے چینخ نکل گئی، جذبہ ہمدردی امڑ آیا۔ اب میں سمجھا کہ وہ بے چین کیوں تھا۔ وہ رب رحمان سے مدد مانگ رہا تھا اور رب رحمان نے مجھے اس کی مدد کے لیے سین سے جان تک کا سفر کرایا تھا۔ اس کا اور میرا رب ایک ہی تو تھا۔ اس دن کے بعد میرے دل سے خوف ڈر نکل گیا۔ میرے قدم سانپ کی طرف بڑھنے لگے۔ 2 قدم کے فاصلے پر ہی مشکی ناگ میرا منتظر تھا۔ سانپ کے قریب پہنچا تو وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہم گیا، ورنہ سانپوں کے بارے میں تو سنا تھا یہ اپنی ماں کو بھی ڈس لیتے ہیں۔ میں سارا معاملہ جان گیا تھا۔ سانپ کیوں بار بار اپنی دم کی طرف دیکھ رہا تھا اور آسمان کی طرف بھی دیکھتا تھا۔ اس کی دم لہو لہان تھی، خون بہہ رہا تھا، شاید مرنے کے قریب تھا۔ میری نظریں اس کی دم پر ٹک گئیں۔ اس کی دم سے تھوڑا منہ کی طرف 3 عدد کانٹے اس کے جسم کے آر پار ہو چکے تھے۔ خون بھی ادھر سے نکل رہا تھا۔ پہلے سانپ نے کانٹوں کو نکالنے کی کوشش کی ہوگی لیکن ناکام رہا، شاید زیادہ خون اسی صورت میں بہہ گیا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ہاتھ سانپ کے جسم پر مضبوطی سے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے یک کے بعد دیگرے 3 کانٹے نکال لیے۔ اس دوران سانپ نے ہلکی سی چیخ ماری۔ کانٹے نکلتے ہی سانپ پرسکون ہو گیا، جیسے اس کا درد کم ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی قمیض سے کپڑا پھاڑ کر اس کی مرہم پٹی کر دی۔ دوسرے ہی لمحے وحشی مشکی ناگ نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے کالے ناگ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کتنے لمحے یوں ہی بیت گئے اور سانپ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کیسے پہنچا کچھ یاد نہیں، ہاں مگر اس رات پرسکون نیند آئی تھی۔ 6 ماہ بعد میں جنگل میں اکیلا لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ شکاریوں کا گروہ وہاں آدم کا
وہ جنگل سے شکار کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا، ارے بھائی یہ جنگل میرا ہے، میں یہاں شکار کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس بات پر تو میں ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ وہ مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے کو بڑھ گئے۔ تھوڑی دور سامنے ہرن چل رہا تھا، انہوں نے اس پر بندوقیں تان لی۔ لمحہ بھر میں انہوں نے فائر کھول دیے۔ فائر ہرن کو نہیں لگا بلکہ آسمان کی طرف کھل گیا، یا پھر غیر دوری طور پر ایسا ہوا تھا۔ اتنے میں چیخوں کی آواز پورے جنگل میں پھیل گئی۔ پل بھر میں شکاری زمین پر اوندھے منہ بے سود پڑے تھے۔ کالے ناگوں کا گروپ ان کے جسموں کو ڈس رہا تھا۔ ان میں ایک بوڑھا سانپ درمیان میں پن پھیلائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ایک سانپ میری طرف بڑھا، وہ بوڑھا سانپ آگے ان دونوں نے ایک دوسرے کے منہ سے منہ ملایا، جانے کوئی بات بتائی ہوئی ہوگی۔ پھر دونوں شانت ہو گئے۔ بوڑھا سانپ میری طرف دیکھ رہا تھا اور باقی تمام سانپ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں دور کھڑا ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بوڑھا سانپ میری طرف بڑھنے لگا تو باقی بھی اس کی نقل کرنے لگے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ڈر گیا، میری جان پر بن گئی تھی۔ شکاریوں کا جو حشر ہوا تھا میرے سامنے تھا۔ شاید اب میری باری تھی۔ پہلے تو میں ڈر گیا لیکن دوسرے ہی لمحے میں پرسکون ہو گیا کیونکہ میری نظر اس پٹی والے سانپ پر پڑی جس کے میں نے کانٹے نکالے تھے۔ ابھی تک وہ پٹی اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس نے نشانی کے طور پر سنبھال رکھی ہو۔ ابھی تک اس نے اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا تھا۔ چند ساتوں میں کالا مشکی ناگ میرے پاؤں چھو رہا تھا، اس کے باقی ساتھی بھی میرے ارد گرد جمع تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ سانپ مادہ تھی، یعنی ناگن تھی، اور اس کے ارد گرد پھرنے والے اس کے بچے تھے۔ آج کالے مشکی ناگ نے مجھے شکاریوں سے بچا کر اپنا بدلہ چکا دیا تھا۔ اس واقعے کو 2 سال بیت چکے ہیں۔ میں آج بھی جنگل میں تنہا گھومتا ہوں۔ میرے ماں باپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ مجھے اکیلے رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ یہی ناگن میری مدد کرتی رہتی ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں خود کو حصار میں پاتا ہوں، کوئی غیبی میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ میں جب گھر پہنچتا ہوں میرا کھانا تیار ہوتا ہے، مجھے کھانا نہیں بنانا پڑتا۔ یہ کارنامے ناگن ہی دے رہی ہے۔ سانپنی کھانا پکاتی ہے پھر اپنی دنیا میں لوٹ جاتی ہے۔ ہاں، میرے ارد گرد وہ موجود رہتی ہے، مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میری مدد کرنے کے لیے میرے دوست ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آتے۔ جنات غیر مرئی ہوتے ہیں جو ہر کسی کو نظر نہیں آتے۔ وہ سانپنی اصل میں جنات سے تھی، مومن جنات سے۔ یہ انسان دوست ہوتے ہیں، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔